الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. محترم بزرگوں، عزیز اور بھائیوں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں ایک عام ماحول دہشت گردی اور خوف کا آیا ہوا ہے. بیماری ہے، لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، کچھ شفایاب ہو جاتے ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، لیکن بیماری کی وجہ سے جو ذہن کے اوپر ایک خوف چھایا ہوا ہے، ایک دہشت چھائی ہوئی ہے، یہ مناسب نہیں ہے. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقت والا مسلمان، قوت والا مسلمان اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے کمزور مسلمان کے مقابلے میں. وفی کل خیر، اور سب کے اندر بھلائی ہے، یعنی قوی ہو یا ضعیف ہو، فی نفسہ دونوں کے اندر خیر ہے، لیکن قوی طاقتور قوت والا کمزور کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہے. اس کے بعد فرمایا احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ. جو چیز تمہارے لیے نافع بن سکے، نفع بخش بن سکے، فائدہ پہنچانے والی ہو، اس کو حاصل کرنے کی خوب کوشش کرو، حریص بن جاؤ. احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہارے لیے نافع ہو اس کے لیے حریص بن جاؤ، یعنی خوب کوشش کرو اس کو حاصل کرنے کی. واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد چاہو، کوشش بھی کرو اور اللہ سے مدد بھی مانگو. ولا تعجز، اور عاجز بن کر مت بیٹھو کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کیا کریں گے. اس کے بعد فرمایا یہ تو ہو گئی تدبیر کہ جو کچھ کر سکتے ہو، جو تدبیر کر سکتے ہو اس کے لیے پوری کوشش کرو، عاجز بن کر بیٹھو نہیں. اللہ سے مدد بھی مانگو، کوشش بھی کرو. اس کے بعد وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. اگر تمہیں کوئی بات پیش آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، حادثہ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو یہ ہرگز مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، اگر یوں کرتا تو یہ ہو جاتا. ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل. یوں کہو کہ اللہ نے مقدر میں یہی لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ ہوا. کیوں؟ فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ یہ اگر یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا.
اب اس کے مفہوم کو سمجھیے. پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقت والا مسلمان، قوی مسلمان بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. قوی کون ہے؟ طاقت مختلف قسم کی ہوتی ہے. ایک جسمانی طاقت ہوتی ہے، ایک ارادے کی قوت ہوتی ہے، قوت ارادی، کہ آدمی کسی کام کو سوچے، پختہ عزم کے ساتھ سوچے اور اس کو کر گزرے. ہمت کی قوت ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر ہمت بہت ہے. دوسرا آدمی اس کام کو انجام دینے کا ارادہ بھی نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہوگا، لیکن یہ کہتے بالکل ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے، ہمت کرو. اسی طرح ایمان کی قوت ہے، روحانی قوت ہے، دماغی قوت ہے. احادیث کے الفاظ بڑے جامع ہوتے ہیں. المؤمن القوی، طاقتور مسلمان، اس کے اندر لفظ کے اعتبار سے ہر طرح کی قوت کی گنجائش ہے. مومن کو چاہیے کہ اپنی صحت کی بھی رعایت کرے، جسمانی قوت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے. اگر بیماری ہے تو بیماری کا علاج کرے. جو چیزیں صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے. اسی طرح دماغی قوت، اپنے دماغ کے اندر بھی قوت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور جو چیز دماغ کی قوت کو، ذہن کی قوت کو کمزور کرنے والی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، دماغی قوت حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور سب سے بڑھ کر اس زمانے کے اعتبار سے ہمت اور ارادے کی قوت ہے. فرمایا کہ جس کے اندر یہ قوت ہوگی وہ زیادہ بہتر ہوگا اور اللہ کو زیادہ محبوب ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا آدمی جو ہمت رکھنے والا بھی ہو، قوت رکھنے والا بھی ہو، وہ دین کے اعتبار سے بھی زیادہ کام کرنے والا ہوگا اور دنیا کے اعتبار سے بھی زیادہ کام کرنے والا ہوگا. اپنے لیے بھی نافع ہوگا، دوسروں کے لیے بھی نافع ہوگا. اس زمانے میں خدمت خلق ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے بندوں کو راحت پہنچانا، ان کی خدمت کرنا. یہ خدمت مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. اپنی قوت عمل سے کسی کو مدد پہنچانا، کسی کا کوئی کام ہے اس میں عملی طور پر شریک ہو کر اس کو انجام دے دینا. کوئی پریشان حال ہے، تنگ دستی میں مبتلا ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو اپنے پیسے سے، اپنی خوشحالی سے اس کی خبرگیری کرنا، اس کے گھر میں فاقہ نہ ہو. اگر بیمار ہے تو دوا علاج کے لیے پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس کا انتظام کر دینا. کسی کو کسی عملی امداد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کر دینا. یہ تو ہو گیا لوگوں کے واسطے قوت کا استعمال. دوسرے جس کو طاقت ہوگی وہ زیادہ عبادت بھی کرے گا. رمضان مبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کی تلاوت، شب بیداری، ذکر، دعا اور مختلف قسم کی عبادتیں. ظاہر ہے کہ جو تندرست ہوگا، طاقتور ہوگا، صحت مند ہوگا، وہ زیادہ عبادت بھی کر سکے گا، زیادہ تلاوت بھی کر سکے گا، زیادہ نفل بھی پڑھ سکے گا. ایک شخص ہے ذرا سی طبیعت خراب ہوئی، بس ہمت ہار گیا، روزہ نہیں رکھ پاؤں گا. لیکن اگر باہمت ہے، قوت والا ہے، تو انشاءاللہ وہ کہے گا کوئی بات نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایسی نوبت آئی کہ روزہ رکھنے کی صلاحیت طاقت نہیں رہے گی تو چھوڑ دیں گے، لیکن پہلے ہی سے کیوں ہمت ہاریں. تو یہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم ہمتی اور قوت ارادی کی کمی یہ اس زمانے کے لیے، ان حالات کے لیے بہت نقصان دہ ہے. میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی دریا کے اندر گر گیا،
اب اگر وہ ہمت والا ہے، باحوصلہ ہے، تو ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا، ہاتھ پاؤں چلاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ کنارے پر پہنچ جائے گا، یا اس وقت تک وہ اپنی محنت کرتا رہے گا کہ کوئی اس کو بچانے والا وہاں پہنچ جائے۔ لیکن جس شخص کے پانی میں گرتے ہی ہاتھ پیر پھول گئے کہ اب تو میں ڈوب جاؤں گا، تو کچھ نہیں کر پائے گا، کچھ نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہمت ہار گیا۔ بیماری آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہمت نہیں ہارنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرص علی ما ینفعک، جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہو، کارآمد ہو، فائدہ پہنچانے والی ہو، اس کے لیے حریص بن جاؤ، خوب کوشش کرو اس کو حاصل کرنے کی۔ اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، احتیاط کرنا اور تدبیر کرنا۔ کسی کام کے ہونے کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جن ذرائع کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ان کو استعمال کرنا، اور جن رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے ان کو دور کرنا۔ مثلا بیماری ہے تو بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط کرنا، اور جس دوا کی ضرورت ہو، جس تدبیر کی ضرورت ہو اس کو اختیار کرنا۔ یہ دونوں اس میں آ جائے گا، نفع بخش میں۔ جو چیز تمہارے لیے نافع ہو اس کو خوب استعمال کرو، اس کے لیے حریص بن جاؤ، یعنی جن چیزوں کے کرنے کی ضرورت ہے اہتمام سے اس کو کرو، اور جن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اہتمام سے اس سے بچو۔ اس لیے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں ان کو لغو نہیں کہا جائے گا کہ ایمان کی کمزوری ہے یا عقیدے کی کمزوری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز نفع بخش ہو اس کو اختیار کرو، تدبیر اختیار کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر طاعون پھیل جائے تو جو لوگ وہاں موجود ہوں وہ وہاں سے باہر نہ نکلیں، اور جو لوگ باہر ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں۔ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تدبیر ہی تو ہے کہ جہاں طاعون کی وبائی بیماری تھی، اب اللہ کے فضل سے نہیں ہے، پلیگ کی بیماری، اسی طرح کوئی بھی بیماری ہو، کالرا ہو یا اور کوئی وبائی بیماری ہو، جہاں بیماری ہو باہر کا آدمی وہاں پر نہ جائے، اور وہاں جو لوگ موجود ہیں وہ باہر نکل کر نہ آئے بلکہ اپنے جگہ پر رہیں۔ یہ تدبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے خلافت میں اسلامی لشکروں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے، ایک مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا اور امرائے لشکر کو بلوا کر وہاں کچھ مشورہ کیا۔ آگے جانے کا ارادہ تھا، خبر لگی کہ وہاں طاعون پھیلا ہوا ہے، جائیں کہ نہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل کے اندر مشورہ کیا کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے مہاجرین اولین کو بلایا، یعنی ابتدا میں ہجرت کرنے والے صحابہ کرام جو سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا کہ مجھے آگے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ اتنے میں کوئی اتفاق نہیں ہو پایا، کوئی کہتا تھا اللہ کو بھروسہ کیجیے آگے بڑھیے، کوئی کہتا تھا نہیں حضرت وہاں بیماری پھیلی ہے جانا نہیں چاہیے۔ ان لوگوں کو رخصت کر دیا، انصار کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، ان کے درمیان بھی اتفاق رائے نہیں ہو پایا۔ پھر مہاجرین فتح کو بلایا، یعنی فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ آئے تھے ہجرت کر کے، ان کو بلایا، ان سے مشورہ کیا۔ ان سب لوگوں نے بالاتفاق یہ مشورہ دیا کہ حضرت آپ آگے نہ جائیں، یہیں سے واپس ہو جائیں، جہاں وبا پھیلی وہاں جانا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا۔ اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہیں گئے ہوئے تھے وہ آئے، ان کو اس فیصلے کی اطلاع ہوئی۔ وہ کہنے لگے افرارا عن قدر اللہ،
امیر المومنین اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ یعنی اگر مقدر میں موت لکھی ہے تو آئے، آپ جائیں چاہے نہ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد الرحمن تمہارے علاوہ کسی نے اور یہ بات کہی ہوتی، تم تو متقدمین میں سے ہو، عشرہ مبشرہ میں سے ہو، اہم لوگوں میں سے ہو، ایسی بات کہہ رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر میں جا رہے ہیں، ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر کہیں اور نہیں جا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایک بات بتاؤ کہ تم اپنے جانوروں کو لے کر چرانے کے لیے نکلے، ایک وادی ہے جہاں ہری بھری گھاس نظر آ رہی ہے اور ایک وادی ہے جہاں پر سوکھی گھاس نظر آ رہی ہے، تم اپنے جانور کو لے کر چرانے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ اور ان کا ہری گھاس ہرے میدان میں، تو وہاں چراؤ گے تو بھی اللہ کی تقدیر سے، یہاں چراؤ گے تو بھی اللہ کے تقدیر سے، اللہ ہی کے فیصلے سے، لیکن تم اپنے ارادے سے اختیار کرو گے اسی کو جو ہری بھری جگہ ہے، چنانچہ وہاں سے وہ واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ اتنے میں ایک اور صحابی آئے جو وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے یہ روایت سنائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی علاقے کے اندر طاعون پھیل جائے تو جو لوگ موجود باہر ہیں وہ اس کے اندر نہ جائیں اور جو اندر ہیں وہ باہر نہ آئیں، اس علاقے میں جو لوگ ہیں وہ باہر نہ آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہوئے، ابھی تک اس روایت کی اطلاع نہیں تھی، اب جو فیصلہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہوا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تدبیر اختیار کرنا یہ تقدیر کے ایمان کے خلاف نہیں ہے، توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہوگا کیا یہ تو عالم غیب میں چھپی ہوئی چیز ہمیں معلوم نہیں، ہوگا وہی جو اللہ کو معلوم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اس لیے پہلے خوب کوشش کر لو، لیکن اگلا ٹکڑا بھی سننے کے لائق ہے۔ آپ فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہو اس کے لیے خوب کوشش کرو، اللہ سے مدد بھی چاہو، دعائیں بھی کرو، عاجز بن کر مت بیٹھو کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے، حالات بڑے خراب ہیں کچھ نہیں ہو پائے گا، نہیں، عاجز بن کر مت بیٹھو، کوشش کرو۔ پھر وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، ساری کوشش کے باوجود، ساری احتیاط کے باوجود اگر کوئی چیز پیش آ جائے فَلَا تَقُلْ، تو ہرگز یہ مت کہنا کہ لو انی فعلت کان کذا و کذا، اگر میں ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا۔ ہوتا ہے یہ، فلاں ڈاکٹر کو دکھلا لیے ہوتے تو بچ جاتا، وقت پر آکسیجن مل جاتا تو اس کی جان بچ جاتی۔ ٹھیک ہے، کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن جس وقت موت آئی ہے اللہ کے یہاں یہ وقت اس کے مرنے کے لیے متعین تھا۔ اگر 10 سلنڈر بھی لا کر رکھ دیا جاتا آکسیجن کا، لیکن اللہ کی طرف سے کسی کے مرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ مر کر رہے گا۔ کیا ہارٹ فیل نہیں ہوتا؟ اچانک آدمی کا انتقال نہیں ہوتا، بالکل کوئی بیماری نہیں، لیکن وقت آ گیا انتقال ہو گیا۔ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اللہ کے علم میں ہے، بندے کو اس کا علم نہیں دیا گیا، اور یہ اس کی مصلحت ہے، بندے کے لیے اسی میں خیر ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں تاریخ فلاں مقام پر اس طرح میری موت آئے گی تو زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ بہت لکھی ہوتی ہے لیکن آدمی کو خبر نہیں، اپنا کام کر رہا ہے۔ تو میں تدبیر کرو، عاجز بن کر مت بیٹھو، لیکن جب کوئی چیز پیش آ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر ایسا کرتے تو یوں ہو جاتا۔ اس کی جو علماء نے تشریح کی ہے، یعنی اگر تدبیر کے سلسلے میں کوئی بات کہتا ہے اس میں کوئی زیادہ حرج کی بات نہیں، لیکن فیصلے کے درجے میں گویا تقدیر کو بدلنے کی بات کر رہا ہے کہ اگر فلاں دوا مل جاتی تو یہ نہ مرتا، اس کی موت نہ آتی، سلنڈر مل جاتا تو یہ نہ مرتا،
وینٹیلیٹر مل جاتا تو اس کی موت نہ آتی. جو چیز پیش آ چکی اور اللہ کے فیصلے سے پیش آ چکی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہ ہوتا گویا تقدیر کو ٹالنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. تو آج جو بات میں نے عرض کی اس کا خلاصہ 2-3 لفظوں میں اخیر میں عرض کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے ضعیف کے مقابلے میں. ویسے سب میں بھلائی ہے کیونکہ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں. فطرتاً آدمی کم ہمت ہوتا ہے، کمزور ہے، ساری کوشش کے باوجود جسمانی ذہنی قوت پیدا نہیں کر پاتا. اسے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. بہرحال اس کو شر نہیں کہا گیا، خیر دونوں کے اندر ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جو چیز نفع بخش ہو اس کے لیے خوب کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو، عاجز بن کر مت بیٹھو. اور اس کے باوجود اگر کوئی چیز پیش آ جائے تو یہ مت کہو کہ اگر ہم ایسا کرتے تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہو کہ اللہ نے جو مقدر کیا تھا وہ ہوا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. وَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ یہ اگر شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے، یعنی شیطان وسوسے میں مبتلا کرتا ہے کہ ایسا ہوتا تو بچ جاتا، اگر ایسا ہوتا تو یہ نقصان نہ ہوتا. گویا اللہ کے فیصلے کو بدلنے کا وہم پیدا کرتا ہے. تو ایک گزارش تو یہ ہے کہ بیماریاں آتی ہیں، کیا کورونا کے آنے سے پہلے موتیں نہیں ہوتی تھی؟ لوگوں کا ہارٹ فیل نہیں ہوتا تھا، بلڈ پریشر میں لوگ نہیں مرتے تھے، برین ہیمریج نہیں ہوتا تھا، شوگر کی وجہ سے انتقال نہیں ہوتا تھا، کڈنی فیل نہیں ہو جاتی تھی. اب آج ایسا ماحول بن گیا ہے کہ کسی کی موت کی اطلاع آئی بس فوراً کرونا کی طرف ذہن گیا. گویا اب نہ کوئی بلڈ پریشر سے مر رہا ہے، نہ کسی کی کڈنی فیل ہو رہی ہے، نہ کسی کی برین ہیمریج ہو رہا ہے، نہ کوئی ٹائیفائڈ میں جا رہا ہے. موتیں سب کی اپنے اپنے وقت کے اوپر آ رہی ہیں، اور جس کی موت لکھی ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہوگی تب بھی وہ مر کر رہے گا. اس لیے دل و دماغ کو قوی رکھیں، دہشت نہ پیدا کریں، گھروں میں بھی لوگوں کو کے اندر قوت پیدا کرنے کی، اطمینان پیدا کرنے کی کوشش کریں، احتیاط پوری کریں. یہ احتیاط توکل کے خلاف نہیں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن ایک خوف کا ماحول پیدا کرنا یہ مناسب صحیح نہیں ہے. آج کل جو تحقیقات آ رہی ہیں آپ لوگ تو پڑھتے ہوں گے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہودی سازش ہے اور ایک پروگرام کے تحت پوری دنیا میں خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، دہشت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. ہم تو اللہ کے فضل سے ایمان والے ہیں، ایک غیبی طاقت کو ماننے والے ہیں، اللہ کی قوت اور اس کی قدرت کو ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے کرنے سے ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوگا اس کا چلے گا. اس لیے ہم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کریں، اس کی مدد پر بھروسہ کریں. حالات جیسے بھی آئیں جو کچھ تدبیریں ہو سکتی ان کو اختیار کریں، لیکن ہاتھ پاؤں ڈھیلا چھوڑ دیں یہ مناسب نہیں ہے. دین کا دنیا کا جتنا کام ہے اپنے وقت کے اوپر ہوتے رہنا چاہیے اور خوف اور دہشت کو نکال دینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک مومن قوی بننے کی کوشش کرنی چاہیے. جسمانی صحت کی بھی حفاظت کریں، مالی قوت کی بھی حفاظت کریں. اللہ نے اگر کچھ نوازا ہے تو اللہ تللے اڑائے نہیں، بلکہ اپنے سرمایے کو، اپنی دولت کو مناسب اور صحیح جگہ پر خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے بھائیوں کے اوپر، رشتے داروں کے اوپر خرچ کریں. جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی پہلے جمعہ کو اس کو پھر دوہرا دوں. زکوٰۃ کا ایک فریضہ ہے، اس کو تو ہمیں نکالنا ہی ہے، اس کو مستحق کو تلاش کر کے دینا ہی ہے. لیکن بہت سے رشتے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، جس میں اصول و فروع ہے. اپنا بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، بیٹی ہے، لڑکا ہے، باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، نانی ہے، اسی طرح میاں بیوی ہیں آپس میں، یا ایک شخص ہے کہ جو ضرورت مند ہے لیکن مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، سونا چاندی اس کے گھر میں موجود ہے. تو امداد کرنے کے لیے صرف زکوٰۃ ہی کے اوپر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے جتنی قوت، ہمت، طاقت اور وسعت اور حیثیت دی ہے
اس کو اپنے بھائیوں کے اوپر، ضرورتمندوں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی مومن قوی کا ایک کام ہے۔ طاقت جسمانی بھی ہوتی ہے، پیسے کی بھی طاقت ہوتی ہے، حیثیت کی بھی طاقت ہوتی ہے۔ آپ کے اثر و رسوخ اور آپ کی حیثیت سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس سے فائدہ پہنچائیے۔ تو یہ روایت کئی اعتبار سے ہمارے لیے رہنما ہے ان حالات کے اندر، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمت اور قوت کو محفوظ رکھنا چاہیے، ہمت ہارنا نہیں چاہیے، اور اللہ نے جس طرح کی جو بھی صلاحیت دی ہے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے ان کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، استغفار کرتے رہیں، فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کا خوب اہتمام کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ حقیقی قوت کا سرچشمہ اللہ کی مدد ہے۔ قوت آئے گی تو وہیں سے آئے گی، اور خاص طور سے رمضان مبارک کے اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو موقع ملے ہمیں اس سے اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔